مریم نواز نے عمران خان کے ایک ٹویٹ کے جواب میں لکھا ہے کہ آپ کا جو کرپشن کا بیانیہ ہے یہ بارو کیا تھا اپنے جنرل فیض سے، اور عمران خان نے لکھا ہے کہ یہ جو ججز پر مریم نواز الزامات لگا رہی ہیں وہ ایک کرپشن کے پیسے سے پلی ہوئی ایک امیر زادی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے ٹھیک کون ہے؟ اس وقت جو عمران خان کے حمایتی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان نے بہت بڑا چھکا مار دیا ہے، اور جو مریم نواز کے حمایتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز نے ایکسپوز کر دیا عمران خان کو۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک سیاستدان دوسرے سیاستدان کے چہرے پہ کالک مل رہا ہے، اور دوسری سیاستدان ایک دوسرے سیاستدان کے چہرے کے اوپر کالک مل رہے ہیں۔ عمران خان کہتا ہے کہ آپ ایک کرپشن کے پیسے سے پلی ہوئی ایک امیر زادی ہو، اور مریم نواز کہتی ہے کہ آپ نے اتنے بلین جو تھے وہ ملک ریاض کے ڈکھار لیے، اور وہاں ایک ان کے عوض پلاٹ لے لیا، اور آپ کی بیگم اور آپ کی بیگم کی دوست نے کرپشن کی، اور آپ کے دوستوں نے کرپشن کی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ہے؟ ایک کہتے ہیں جواب غزل والی بات ہے، ایک نے طرح مصرع پھینکا اور دوسرے نے اس طرح مصرع کے اوپر جواب دے دیا۔ لیکن ہمیں اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے، اور پس منظر میں جانے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ایک دوسرے کو بدنام کرتے ہیں یہ کہانی کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارے جس ہسٹری کو میں نے وٹنس کیا 85 کے زمانے کی بات ہے، ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو کچلنے کے لیے ہر کانسٹیچوئنسی میں جو 85 میں غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے، ایم این اے ایم پی ایز کو اتنے پیسے دیے گئے کہ پجیرو کلچر بھی آیا، اور اس کے نتیجے میں بے پناہ جو لوگ جو امیر ہوئے، جو اس پولیٹیکل نیٹ ورک کا حصہ بن گئے تھے 85 کے غیر جماعتی الیکشنز کا۔ اور اس 85 کی اسمبلی کے بطن سے جو پارلیمنٹ بنی اور جو وزیر اعظم جونیجو بنے، تو جب جنرل ضیاء الحق نے ان کو اقتدار سے نکالا تو ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو جب ہٹایا گیا تھا اور مارشل لا لگا تھا ملک میں، تو ان پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی سیاستدانوں کے خلاف تعذیبی کارروائیاں ہوتی رہیں، ان کی حکومتیں بھی ختم ہوتی رہیں، ان کو جیل میں بھی بھیجا گیا، کرپشن کا کسی پر کوئی الزام نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ضیاء الحق نے وہ جو خود پیسہ دیا تھا 85 میں الیکٹ ہونے والے ایم پیز ایم این ایز کو، اور ایک نئی لاٹ تیار کی تھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، انہی کے اوپر الزام لگایا تھا کرپشن کا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ آئی جے آئی بنی، آئی جے آئی کے لیے فنڈ اکٹھا ہوا، تاجروں سے پیسے لیے گئے، وہ مہران بینک سکینڈل کا آپ کو پتہ ہوگا، پھر یہ جو اصغر خان کیس ہے اس کا بھی پتہ ہوگا آپ کو۔ تو بیسیکلی سیاست میں پیسے کو جو پمپ کیا گیا سب سے پہلی دفعہ وہ ایجنسیوں کی طرف سے کیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب آن ریکارڈ ہیں، جب انہوں نے احتساب کمیشن بنایا تھا پہلا سیف الرحمان والا، تو جب ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا تو بے نظیر بھٹو سے ایسا کوئی جھگڑا نہیں تھا، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ ان کے خلاف مقدمات کرنے ہیں۔ آپ کو میاں شہباز شریف کی وہ ٹیپ تو یاد ہوگی جو ملک قیوم کو فون کر رہے تھے کہ ان کو ڈبل ڈوز دینی ہے، ان کو نااہل بھی کرنا ہے اور ان کو سزا بھی دینی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جب وہ آڈیو آئی تو ملک قیوم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کے مقدمات قائم ہو گئے جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر ہوتے ہیں۔ اور جب اگین جنرل مشرف کا فال شروع ہوا اور ملک جو ہے ڈیموکریسی کی طرف آنے لگا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی پہلی ٹرم کو سپوائل کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرپشن کا ایک بہت بڑا بیانیہ گھڑا۔ یہ جو المعروف کامران خان صاحب آج کل شو کرتے ہیں، یہ اس وقت پیپلز پارٹی کے خلاف پی ایم ایل این کا بہت بڑے اسپوکس مین تھے۔ عجب کرپشن کی غضب کہانیاں ساری اسٹیبلشمنٹ ان کو دیتی تھی، اور وہ پیپلز پارٹی کے خلاف روز ایک پروگرام کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور ان پہ نیب کے مقدمات ہوئے، تو ایک مقدمے میں بھی کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو سزا نہیں ملی۔
اور اس کے بعد جب میاں نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو ان کے اوپر پاناما کیس چلایا گیا، اور پاناما کیس کے جو اصل محرک تھے وہ عمران خان بھی تھے اور پیچھے پیپلز پارٹی بھی کھڑی تھی، کیونکہ دونوں پارٹیاں اپوزیشن میں تھیں۔ اور جب پاناما کیس میں میاں نواز شریف کو فکس کر دیا گیا اور ان کو اپنے بیٹے کی سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے سارے لوگوں کو نیب نے اپنے شکنجے میں کس لیا، تو پھر ایک نئی پارٹی عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے اس کو جنرل فیض، جنرل باجوہ اور بہت سارے لوگوں نے مل کے ایک طاقت دی، اور یوں جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے وہ جو 5th جنریشن وار کی کہانی تھی کہ جناب سیاستدان سب سے کرپٹ لوگ ہیں، یہ ایجنٹ بنتے ہیں، یہ پیسہ کماتے ہیں، پیسہ باہر لے کر جاتے ہیں، تو دونوں پولیٹیکل پارٹیاں کرپٹ ہیں، اور ہم ایک دیوتا لے کر آ رہے ہیں سیاست میں جو کہ بہت کلین ہے، جن کو ہم نے سپریم کورٹ سے سٹیمپ لگوائی ہے ایماندار کی اور نیک کلین ایک آدمی کے طور پہ، تو لہٰذا قوم کو ایک نیا لیڈر دیا گیا۔ عمران خان صاحب کی پہلی حکومت جس طرح سے بنی آپ کو یاد ہے، محکمہ زراعت ایک ایک حلقے کو توڑا گیا، ان کے کینڈیڈیٹس پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو پنجاب سے کہا گیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں ورنہ پی ٹی آئی میں آ جائیں، منظور وٹو سے لے کر فیصل صالحیات نے نہیں بات مانی تو ان کو 100 ووٹ سے ہرا دیا گیا، قاہرہ صاحب، چودھری منظور، ان لوگوں نے 40 ہزار ووٹ لیے اپنی کانسٹیچوئنسی میں، لیکن ان کو سب کو یہ سزا دی گئی اور کہا گیا کہ جناب یا تو آپ پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹکٹ واپس کر دیں اور پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں اگر آپ نے ایم این اے بننا ہے، ورنہ بھول جائیں آپ سیاست نہیں کر سکتے پنجاب میں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان کو ایک سجی سجائی گورنمنٹ دے دی گئی بنا کے۔ جو ڈراپ سین ہوا عمران خان اور باجوہ صاحب کے ریلیشنز میں، اور جس طریقے سے سب سے پہلی دفعہ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بنے اور اس کے بعد جو نو کانفیڈنس آئی، تو آج کیا ہے؟ آج یہ ہے کہ عمران خان صاحب دونوں سیاسی جماعتوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چور ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے ان کو بنایا ان کے بارے میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ بھی تھے اور یہ بھی تھے اور وہ بھی تھے۔ لیکن عمران خان اس دوران ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب کرپشن کو جو پکڑنے والی ایجنسی ہے نیب، اس پہ تو میرا کنٹرول ہی نہیں تھا، وہ تو باجوہ صاحب کا کنٹرول تھا۔ تو یعنی کہ یہ جو گیم ہوتی ہے یہاں پہ پارلیمنٹ کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، اور سیاستدانوں کو ملائن میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے سیاسی نظام کے اندر کرپشن نہیں ہے، لیکن کرپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس وقت جہاں پہ کوئی کرپشن سرزد ہو رہی ہوتی ہے، آپ کی سرکاری مشینری میں اتنی جان ہونی چاہیے، نیب میں، ایف آئی اے میں، کہ اسی وقت متعلقہ منسٹر اور اسی وقت متعلقہ سیکٹری اور اسی وقت متعلقہ جو بھی کارندہ ہے پبلک آفس ہولڈر، اس کو کٹہرے میں لایا جا سکے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس کی ٹیسٹیمنی ہونی چاہیے، اس پہ الزام، اس پہ چارج شیٹ لگنی چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن حکومتوں کو بدلنے کے لیے، پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے جو نیب کو استعمال کیا جاتا ہے اور جو کرپشن کے الزامات لگتے ہیں، اس نے اس سارے جو بیانیے کو داغدار کر دیا ہے۔ کرپشن کا بیانیہ دراصل سیاست کو برباد کرنے کے لیے، جمہوریت کو برباد کرنے کے لیے، پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے اور ان نان الیکٹڈ اداروں کی طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سیاستدان کٹھ پتلیوں کے طور پہ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال ہوئی، پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف استعمال ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی بہت کم استعمال ہوئی، اور اس کے بعد پی ٹی آئی دونوں پارٹیوں کے خلاف استعمال ہوئی، اور آج وہ ایک استعمال شدہ ایک پروڈکٹ کے طور پہ اقتدار سے باہر اس کو پھینک دیا گیا ہے، اور وہ اب سوائے اپنے زخموں کو کریدنے کے عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ بات درست ہے کہ وہ جب تک جتنے بھی پاپولر ہو جائیں، وہ جب تک مقبول نہیں ہوتے، غیر مقبول رہتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا سرٹن پاور دیٹ بھی، تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور مریم نواز صاحبہ کو چاہیے کہ وہ بھی سیکھیں، پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ بھی سیکھیں، اور عمران خان کو تو فائنلی شاید وقت سکھا دے کہ جناب یہ جو بیانیہ ہے کرپشن کا، اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے۔ سیاستدان اپنی اگلی حکومت کو سیدھا کرنے کے لیے سیاست میں جو بگاڑ ہیں ان کو مزید نہ پھیلائیں،
اس کو گہرا نہ کریں، اس تضاد کو، اس کھائی کو مزید گہرا نہ کریں جس کے نتیجے میں لوگوں کا پارلیمنٹ سے، آئین سے اور الیکٹڈ لوگوں سے جو ہے نا ٹرسٹ، اعتماد ختم ہو جائے اور لوگ ووٹ ڈالنے ہی نہ جائیں۔ تو ساری دنیا میں پولیٹیکل فرٹیلیٹی کی ایک اپنی رسپیکٹ، ڈگنیٹی، عزت ہوتی ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے ساری جماعتوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔